آج اپنے 22ویں تراویح 26واں پارہ پڑھا گیا. اس پارے کا نام تہان ہے. اس بارے میں 18 رکوع 7 آیتیں ہیں. سورہ احقاف، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف مکمل اور سورہ ذاریات کا پہلا رکوع آج پڑھا. آج کی تلاوت کیے ہوئے پہلے رکوع میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو شرک کرے اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، اس کی دعا سے بھی بے خبر ہے. نبی کا کام تو بندوں کو اللہ کے احکامات پہنچانا ہے. پھر دوسرے رکوع میں فرمایا اسلام اور مسلمانوں پر کفار و مشرکین کے طنز اور اعتراضات کو فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، پھر اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگی، اور وہی کامیاب اور کامران ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا گیا. ماں کے احسانات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. اس صورت میں کیا تنہا ماں کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں، اور آخرت کی زندگی کا تذکرہ ہے. پھر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تیسرے رکوع میں فرمایا، اور اس قوم پر عذاب الہی کا نزول. اللہ نے کان اور آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھے. ارے بھیا آج وہ بیمار ہے، چائے کو جی ہاں جائیے کہیا جی. تو حق کی آواز سن کر اس کی نصیحت کو دل سے قبول کرے. پھر اس سورت کے چوتھے رکوع میں جنات کی ایک جماعت کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے قرآن کریم کو سن کر ایمان قبول کر لیا، اور واپس جا کر پھر انہوں نے اپنی قوم میں اسلام کی دعوت دی. اور آخر میں صبر کی ہدایت ہے. اس سورہ محمد کے پہلے رکوع میں فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ان کے اعمال برباد ہو گئے. کامیاب وہ ہوئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ایمان لائے اور اس پر اللہ نے حضور خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس پر جو ایمان لائے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. دوسرے رکوع میں فرمایا کچھ لوگ اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. جنت میں کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ، پانی اور دودھ، شراب اور شہد کی نہروں کا ذکر ہے، اور جہنم کی سختیوں کا بیان ہے. نیک اور بد دونوں کا انجام برا نہیں ہو سکتا. دونوں کا انجام نیکیوں کو بدلہ ملے گا، جو برے ہیں ان کا انجام برا ہوگا. دوسرے رکوع میں مومنین کی تمنا اور جہاد کا ذکر ہے. جو لوگ اقتدار کے نشے میں عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیں ان پر اللہ کی لعنت. اگر آپ کو اللہ نے قوم کا چودھری بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، آپ کو قوم بڑا مانتی ہے، تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ انصاف کرو. اگر انصاف نہیں کرتے تو آپ پر اللہ کی لعنت ہے. لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ ایسے لوگ اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیں گے. اس صورت کے آخری رکوع میں نفاق کے مریضوں کا حال، مومنوں اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال برباد نہ ہونے دو. جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکا ان کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی. بخل اور کنجوسی سے بچو. جو کنجوسی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ پھیرو گے وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور ایسا لے کر آئے گا کہ تم اس کی مثال پیش نہیں کر سکو گے، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. جس کو چاہے. ابھی جو موجودہ حالات اتنے خطرناک چل رہے ہیں، میرا لوگ فکر کر رہے ہیں، کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. ہم بھی آپ لوگوں کے دل رکھنا کہتے ہیں، ہاں بھائی بڑے فکر. مجھے بڑا اطمینان ہے، دل کل سکون. اس لیے کہ جب باطل اس طرح اٹھتا ہے تو یا تو وہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ حق کو قبول کر لیتا ہے.
اور ہندوستان کی زمین میں حق قبول کرنے کا مادہ ہے. ہندوستان کی سرزمین میں اب خود آپ کی میو قومی ہے. کتنی بڑی طاقتور قوم تھی, اکبر جیسے بادشاہ کو للکار دیا, لیکن جب بزرگوں کی کرامتیں آئیں, حق بات پیش کی گئی تو انہوں نے قبول کر لیا. آپ لوگ کبھی میوات نہیں گئے, لیکن وہاں جائیے اور دیکھیے کتنی بڑی بڑی خانقاہیں, کتنے بڑے بڑے پرانے مدرسے, جب دیوبند بھی قائم نہیں ہوا تھا تمہارا. لیکن بیچ میں ایک ایسا جہالت کا دور گزرا کہ یہی قوم کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی, جہالت کرنے لگے, گوبر پوجنے لگے, دھن پوجا ہونے لگی, ہولی منانے لگے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے پھر دوبارہ ہوا چلائی, اور تبلیغی لائن سے جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کری تو جہاں جہاں یہ قوم کے لوگ تھے انہوں نے حق کو قبول کر لیا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پرانے طریقوں پر قائم. سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں فرمایا, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات نہ کرو. مومنو, تم نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. آپ لوگ جب جائیں گے, مدینہ پاک جائیں گے, آپ دیکھیں گے بہت سے مسلمان اپن کے, اور یہاں ہندوستان میں بھی ابھی اپن کے سلام پڑھتے ہیں بہت سے علاقوں میں. سلام پر اعتراض نہیں ہے, سلام پر لڑائی نہیں ہے. وہ ان کے جو علماء ہیں, جو اہل علم ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جب ہم یہاں سلام پڑھتے ہیں تو حضور یہاں آ جاتے ہیں. اب اس مسئلے کو ہمارے حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب نے بڑے اچھے انداز میں حل کیا کہ ایک تو ہے آنا, یہ ناممکن ہے, لیکن ایک ہے نظر آنا, حضور نظر آ جاتے ہیں, یہ ممکن ہے. ہم دیوبند شروع گئے ہوئے تھے, وہاں لنڈونے میں مناظرہ, ہم بھی مناظروں میں مناظرین کے ساتھ پہنچ گئے, مناظرہ کرنے والوں میں بریلوی بڑے بڑے علماء آئے تھے دیوبند سے. مفتی محمود صاحب تھے, اور بڑے بڑے تمام مبلغین تھے, اور ہم طالب علموں کی جماعت کے ساتھ تھے. میں تھا, مولانا عرفان اللہ تھے, ہم لوگ تھے. تو جناب وہاں میرا نمبر آیا بولنے کا. میں نے وہاں پر کہہ دیا کہ ہم نے آپ کی یہ بات تسلیم کر لی کہ حضور یہاں آ گئے. بات اس پہ چل رہی تھی کہ حضور کا وہ ادب زیادہ صحیح ہے جو یہ چیخ چیخ کے سلام پڑھنے والے کرتے ہیں, یا وہ زیادہ صحیح ہے جو ہم ادب اور احترام سے کرنے والے کرتے ہیں. یہ اس پر بحث و مناظرہ چل رہا تھا. میں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے مان لیا حضور آ گئے. مولانا ارشاد بول پڑے, کیا کر رہے ہیں قاضی صاحب آپ؟ میں نے کہا مولانا مناظرہ میں کر رہا ہوں, آپ نہیں کر رہے, بیٹھے رہیے آپ خاموش. آپ ہیں بڑے, ہم سے بہت بھکتی میں کوئی شک نہیں, لیکن اس وقت مناظر میں ہوں, میں کیا پیترا چلوں گا میں جانا. مفتی محمود صاحب نے بھی ان کو روک دیا, وہ صدر تھے ہماری طرف. وہ ان کا حسن سملی تھے, حبیب اشرف سملی کے بھائی, کہہ رہے کیا لکھ کے دے دے گا لوٹے تو؟ میں نے کہا بالکل لائیے کاغذ, لکھ کے دیتا ہوں. میں نے مان لیا حضور آ گئے. اب مجھے یہ بتائے پبلک, یہ علماء تو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ حضور کا وہ ادب زیادہ صحیح ہے جو قرآن میں آیا ہے, یا وہ زیادہ صحیح ہے جو مولانا احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں, یا مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں, اور یہ علماء کہہ رہے ہیں, یا آپ علماء کہہ رہے ہیں؟ پبلک نے کہا جی جو قرآن کہہ رہا وہ زیادہ صحیح ہے. بات بھی صحیح, قرآن کہہ رہا. ہم نے کہا حضور آ گئے. حضور آئے تو حضور کی موجودگی میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تم نے کیا پڑھا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, سرکار کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو. آواز اونچا مت کرو. آپ کا یہ کون سا ادب ہے کہ آپ چیخ چیخ کے زور لگا کے چیخ رہے ہیں, یا نبی سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ. بھائی یا تو آپ مذاق اڑا رہے ہو سلام کا. ابھی یہ بچے آپ میں سے کوئی آئے, مولوی صاحب سلام علیکم, امام صاحب سلام علیکم, کہہ رہے بدتمیز مذاق اڑا رہے ہو میرا, کون سا سلام ہے؟ ادب کے خلاف. ہمارے نزدیک سرکار کا ادب یہ ہے کہ میں نے اپنی نعت کا ایک شعر سنایا, یہ بارگاہ ناز رسول عربی ہے, پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے. ہمارے نزدیک تو پلک جھپکنا بھی بے ادبی ہے. آپ اتنی زور سے چیخ رہے ہو اور پھر کہتے ہو آپ ادب کر رہے ہو. مگر یہ میرے اس زمانے کی باتیں ہیں جب میں مناظرے سے دلچسپی رکھتا تھا, مناظرے کرتا تھا.
اب تو مناظروں کو میں دین کے حق میں سب سے بڑا زہر سمجھتا ہوں. کوئی فائدہ نہیں، خالی لفاظی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بکواس میں جیتنا ہوتا ہے. اصل حالات اور اصلاح کسی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ میں اصل دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. فرمایا کہ حضور کا ادب اور تعلیم یہ ہے کہ ان کی آواز اپنی تعظیم یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال انتہا پتہ عمل، تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں گے، تو خبر بھی نہیں ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی حد درجہ تعلیم دیے، تاکید کیے. ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شریر آدمی کسی قسم کی خبر لائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو. بغیر تصدیق کے کسی کے متعلق کچھ یقین مت کرو، ورنہ تم نقصان اٹھانا پڑے گا. سورہ قاف کے پہلے رکوع میں فرمایا قسم ہے اس قرآن مجید کی، لوگوں کو تعجب ہوا جب ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا. جن لوگوں کو ڈرایا گیا وہ نہیں مانے تو ان کا کیا حشر ہوا، وہ بھی اس رکوع میں دیکھ لو. اور اس کی نشانیوں کو بھی دوسرے رکوع میں فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں جو خیالات ہیں وہ بھی ہم خوب جانتے ہیں، اور ہم تو انسان کی شہادت سے بھی زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان کے دائیں بائیں دو لکھنے والے بیٹھے تھے جو اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. ہاں دیکھو اس پر بھی اللہ کتنی بڑی کریمی ہے. میں نے کل کیا کہا تھا، اللہ اپنی ماں سے بھی، ہماری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ ہم سے. یہ دو لکھنے والے بٹھا دیے، یہ نیکیاں لکھتے ہیں، یہ برائیاں لکھتے ہیں. یہ امیر صاحب ہیں، یہ ان کے ماتحت تھے، الٹی طرف والے ماتحت تھے. اگر اپن نے کوئی بھی نیک کام کا ارادہ بھی کیا، امیر صاحب فوراً لکھ لیتے ہیں. آج شہاب الدین نے ایک معتکف کو افطار کرانے کے لیے افطاری بھیجی، فوراً نیکی لکھ دی، اس کے روزے میں شامل ہو گئے. اب اپن سے کوئی غلطی ہوگی، اپن انسان ہے. آج فرید کے موڑا نے فلانے کو ایک بری نظر سے دیکھا تھا، اب یہ اجازت مانگتا ہے، کیا صاحب میں لکھ لوں یہ برائی؟ یہ کہتا ہے ابھی رک جا بھائی، کیا پتا معافی مانگ لے، بچہ ہی تو ہے، نہ سمجھ ہے، نادان ہے، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرنا، ابھی صبر کر، مت لے کر. حدیث میں آتا ہے کچھ وقت اس کو چھوڑ دیا جاتا. پھر امیر صاحب سے پوچھتے صاحب بہت دیر ہو گئی، اس نے ابھی تک معافی نہیں مانگی، تو اپنی عقل میں پھر گیا، ابھی لکھ لوں؟ کہ نہیں ابھی رک جا بھائی، بچہ ہے، میں وہ قوم کا ہے، میں وہ کدی نہ چھوڑتے ہو، اپنی عقل میں رہتا ہے، نہیں چھوڑ رہا، نہیں مانگ رہا اللہ سے معافی. پھر کچھ دن کے لیے چھوڑ، امیر صاحب اجازت نہیں جب تک کیسے لکھے. اگر اس دوران اس نے معافی مانگ لی تو کہتے ابھی سے معافی مانگ، خبردار کوئی برائی مت لکھ رہی اس کی. انہوں نے ارادے پہ لکھ لیا، یہ معافی نہیں مانگنے پر لکھ رہے ہیں. 3 دفعہ اس طرح ان کو مہلت دی جاتی ہے. اگر تیسری مرتبہ بھی معافی نہیں مانگتے اچھا بھائی اب لکھ لیں. اب کتنی دیر دی جاتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ کچھ نہیں پتا کتنے وقت کی مہلت دی جاتی ہے. اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کے 50,000، ایک روایت میں آتا ہے دنیا کے 50,000 برس کا آخرت کا ایک دن ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے دنیا کے 25,000 برس کا ایک دن ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,000 برس کا ایک دن ہوگا. 1,000 برس کا بھی اگر دن کے اعتبار سے اگر معافی، ہماری عمر کتنی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال. اس وقت سب سے بڑا عمر کا پورے ایشیا کا آدمی ڈوگرا تمہارے میوات میں پایا جاتا ہے، اور کہتا ہے میری 200 سال کی عمر ہے. میوات کو کوئی بڑی میاں ہے، وہ کہتے ہیں میری 200 سال کی عمر ہے. قرآن واقعات بتانے والا جانے، میں تو ملا نہیں ان سے، کون ہے. تو فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو زندگی کا پورا دفتر سامنے آ جائے گا. ریکارڈ چونکہ تیار کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کا قانون بدلا نہیں جاتا. اس سورت کے آخری رکوع میں جہنم کی گفتگو ہے، اور متقین کے لیے کہا گیا جو تقوی والے ہیں ان کی قربت پچھلی قومت کی ہلاکت و دعا و تسبیح کے اوقات بتلائے. طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب سے پہلے، رات کے وقت اور سجدوں کے بعد اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا جاری رکھو. جس کو خوف ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے گا.
سورہ ذاریات کے پہلے رکوع میں ہواؤں کی قسم کھائی اللہ نے, آسمان کی قسم کھائی اللہ نے, اور فرمایا تم لوگ اختلاف کی بات کر کے الجھن میں پڑ گئے. اختلاف کے فیصلے کا دن تو آ رہا ہے. مومنین کی صفات, وہ نیکیوں میں لگے رہتے ہیں, رات میں وہ بہت کم سوتے ہیں, رات میں بہت کم سوتے ہیں. اب آج کل ہمارے جوان بچے رات میں بہت کم سوتے ہیں, مگر گپے کر رہے ہیں, بیکار ہے, ببال ہے. وہاں بڑے شہروں میں چلے جا, بمبئی میں, بھوپال میں, پوری سڑک, وہ تو اللہ کا عذاب یوں تھوڑی آیا, یہ کرونا بند کر دیا کرو, کہتے تھا ہمارے رمضان میں کرونا آتا ہے. رمضان میں آپ کو مقدس راتوں میں عبادت اللہ اللہ کرنے والے راتوں میں کیا کر رہا ہے, کرکٹ کھیل رہے. جاؤ بھوپال چلے جاؤ, پوری سڑکیں لگے کرکٹ, ایک شور. شب برات کی رات میں قبرستانوں میں جاؤ, وہاں جا کر دعائے خیر کرو, اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگو, اپنے لیے خیر مانگو. بائک دوڑاتے پھر رہے ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے, زور زور کی آوازیں نکل رہی ہیں, پورا محلہ, پورا شہر پریشان. جب تم نے اللہ کی نہیں مانی, اس کے نبی کی نہیں مانی, اللہ نے تمہارے اوپر کافروں کو مسلط کر دیا. اور کیسے کافر؟ جو پیشاب پیتے, پیشاب پیتے, پتھروں کو پوجتے. تمہیں خدا کو پوج رہے ہو اور نہیں مان رہے. تو جو رات عبادت کے لیے تھی تم نے اسے برباد کیا. کاش کہ اللہ ہمیں اس رات, ان راتوں کی قدر کی توفیق دے, اور ہم جاگیں, ضرور جاؤ, مگر ایسے مت جاگو کہ پھر دن بھر پڑے سو رہے ہیں, نمازیں قائم ہیں, کیا فائدہ ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آرام سے ابھی جاؤ اور جا کے اور سو جاؤ. سحری میں اٹھو, سحری کرو, فجر پڑھو, پھر تھوڑی بہت دیر سو کے پھر اپنے اللہ اللہ میں لگ جاؤ. پوری رات عبادت کا ثواب, پوری رات عبادت کا ثواب. وہ وبال جان بنی ہوئی ہے ہماری یہ رات کہ ہم خود بھی نہیں سو رہے, دوسروں کو بھی نہیں سونے دے رہے. ایک ہردنگ لیلا محلے میں مچا رکھی ہے. تو استغفار کرتے ہیں, اور مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا برابر سمجھتے ہیں. جو مانگے اس کو دیتے ہیں, جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے خرچ کرو. زمین میں اور خود تمہارے اندر اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں. اس جز کی آخری آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے بشکل انسان, بچڑے کے بھنے ہوئے گوشت سے تواضع اور ان کا انکار, حضرت ابراہیم کے بڑھاپے میں اولاد کی بشارت, اور ان کی اہلیہ صاحبہ کے تعجب پر فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں, وہ صاحب حکمت اور صاحب مراد جاننے والا ہے. حضرت ابراہیم کو پہلی اولاد کب ہوئی تھی؟ 80 سال. 80 سال میں حضرت اسحاق پہلے پیدا ہوئے, اور پھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے, جن کی نسل میں یہ سادات کرام ہیں, اور اسحاق کی نسل میں یہ پٹھان لوگ ہیں. یہ 80 سال کی عمر میں پیدا ہوئے لوگ. اب ہم اس بات پہ یقین ہمیں یوں آ جاتا ہے کہ ہمارے آخری دور کے بزرگوں میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شادی ہوئی, جس سے یہ مولانا ارشد صاحب اور مولانا اسجد مدنی اور ان کی اور 3-4 بہنیں پیدا ہوئیں. حضرت کی بھی 80 سال کی عمر میں ہوئی ہے تقریباً. 80-85 سال کی عمر میں حضرت کی یہ اولادیں ہوئی 5-6. اسجد مدنی جب حضرت کا انتقال ہوا تو یہ 2.5-3 سال کے تھے, ان کی پٹی پکڑے, ان کو حضرت مستان کہتے تھے. وہ خود سناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی قدر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علیہ